أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. حضرات گرامی وقار، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ساری کائنات کی مرکز عقیدت آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، باعث لطف و کرم، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، مدنی دلہا، صبح کائنات کے شمس الضحا، شام کائنات کے بدر الدجا، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں. پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ فرط مسرت کے ساتھ بڑے ہی جوش و جذبے میں، کیف و مستی میں ڈوب کر، تصور میں نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ کو لے کر درود پاک پڑھے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی. وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، یہ نہ کہ ہستی مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، فرماتے ہیں شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے، یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے. برادران ملت اسلامیہ، دنیا کے لحاظ سے انسان کے مختلف درجے ہوتے ہیں، ہے نا.
کوئی چوکیدار تو کوئی کانسٹیبل، کوئی سب انسپیکٹر تو کوئی ایس پی، کوئی ڈی ایس پی، یہاں تک کہ کوئی وزیر اعظم تو کوئی صدر جمہوریہ. یہ مراتب ہے. بعض انتہائی، اب یہ تو اوپر لے جانے والے معاملات ہیں، ایس پی، سی پی، ڈی ایس پی، ممبر آف پارلیمنٹ، صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ. اب اگر آپ ایک طرف دیکھیں گے تو نیچے ہے، نیچے جانے میں کیا ہے؟ ذلت و پستی ہے. کوڑی وغیرہ، گھر میں کام کرنے والے، سلیپرز، ایریے میں، علاقے میں جھاڑو لگانے والے، اور آج کے زمانے میں نہیں، ماضی کے زمانے میں انسانوں کی غلاظت اٹھانے والوں کو میتھر کہا جاتا تھا، وہ حضرات، یعنی پستی. اسی طرح اسلامی اعتبار سے بھی، اسلامی اگر اعتبار نقطہ نظر سے دیکھیں گے، انسانی اعتبار سے بھی انسان کی دو قسمیں ہیں، ایک مسلم، دوسرا کافر. کیا ہے؟ ایک مسلم، دوسرا کافر. کافروں میں بھی مختلف درجے ہیں. اب بولیں گے ارے کافروں میں بھی درجے ہیں. کافروں میں بھی مختلف درجے ہیں. ان میں مرتد سب سے بدتر کافر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسے جینے کا بھی حق نہیں ہے. اور مسلمانوں میں سب سے اونچا درجہ سید الرسول، نبی الانبیاء، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے. اور شیخ محی الدین ابن العربی اندلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی بیٹا ہے. آپ کے اور ہمارے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر، خطب ربانی، معشوق ربانی، خندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا روحانی بیٹا ہے، روحانی بیٹا. شیخ محی الدین ابن العربی اندلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو دنیا یہودیت، نصرانیت یہ کہنے پر مجبور ہو گئی یہ ڈاکٹر آف میگزیمس ہے. کیا ہے؟ ڈاکٹر آف میگزیمس، وحدت الوجود کا جنہوں نے کانسیپٹ دیا اس امت کو. بڑی روحانی شخصیت ہے. المختصر یہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سارے انسانوں میں کامل، اکمل، مکمل، کامل، اکمل، مکمل اگر میں شخصیت کو پاتا ہوں تو وہ آمنہ کے نور نظر، حضرت عبداللہ کے لخت جگر، جناب محمد الرسول اللہ کو پاتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضرات گرامی وقار، حضور علیہ السلام نور ہے. بشری لباس میں اس دنیا میں تشریف لائے تو بشریت کی معراج ہو گئی. بولو سبحان اللہ. انسانیت کی معراج محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی رہبری کے لیے، ہم سب کی رہنمائی کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت کو آئیڈیل بنایا. کیا بنایا؟ آئیڈیل، نمونہ، بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے. المختصر، تو انسان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مسلم، دوسرا ہے کافر. کافروں میں بھی مختلف درجے ہیں. ان میں مرتد سب سے بدتر کافر ہے، اسے جینے کا بھی حق نہیں ہے. اور مسلمانوں میں سب سے اونچا درجہ سید الرسول، نبی الانبیاء، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد رسول عظام، پھر دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کا، پھر صدیقین کا، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا، یعنی اولیاء اکرام کا مرتبہ. یہ مراتب ہیں. اور ہم جس جماعت سے بلانگ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت، اہل سنہ والجماعت. ہم سنی ہیں الحمدللہ. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. حضرات گرامی وقار، ہمارے پاس اصول ہے. ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث، ایک ہے اجماع امت،
اجماع امت، ایک ہے قیاس، اجتہاد. یہ 4 اصول ہمارے پاس ہے. اگر قرآن میں وہ بات نہیں ملی تو یقیناً ایسی کوئی بات نہیں قرآن میں نہیں ملے گی، حدیث میں تلاش کرنا ہوگا. حدیث میں نہیں ملی، اجماع امت کو دیکھنا ہوگا، امت کی میجورٹی کو دیکھنا پڑے گا. جیسے کہ 10 حضرات ہیں، 10 میں سے 9 کیا کہہ رہے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا، ایک میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو نہیں. اجماع امت. اس کے بعد آتا ہے قیاس، اجتہاد. قیاس اجتہاد کو آپ اس طریقے سے سمجھے، حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد امت کشمکش میں پڑی ہوئی ہے. امت کیا ہے؟ کشمکش میں پڑی ہوئی ہے. دنیا میں سب سے پہلا اجتہاد ہوا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ یہ معاملات طے کرنے میں اتنی تاخیر کیوں؟ آپ فرماتے ہیں، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں حضور علیہ السلام کے حکم پر، حضور علیہ السلام کی رضامندی پر جس بندے نے آپ کے مصلے پر کھڑے ہو کے نماز ادا کی، وہ حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد خلیفہ بنے گا. بولو سبحان اللہ. یہ تھا اجتہاد. کیا تھا؟ یہ دنیا کا سب سے پہلا اور بہترین اجتہاد تھا. بولو سبحان اللہ. آپ کا اجتہاد تھا، آپ کے اجتہاد پر امت کا اجماع ہوا. بولو سبحان اللہ. امت کا کیا ہوا؟ اجماع. میجورٹی آف مسلم امہ اس وقت کی اس بات پر راضی ہو گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس وقت امت کے خلیفہ ہے. کیا ہے؟ خلیفہ. کیا ہے؟ خلیفہ ہے. جانشین محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو حضرات گرامی وقار، اصول میں بتا رہا ہوں، بہت اصول. اصل کیا ہے؟ شہادت پر بیان ہونا ہے. تو شہادت سے پہلے حضور علیہ السلام کا وصال کے بعد خلافت کے معاملات، پھر اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے معاملات، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے معاملات، اس کے بعد مولا علی کا خلیفہ بننا، پھر امام حسن کا خلیفہ برحق بننا، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دینا. یہ معاملات اگر آپ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد سے دیکھیں گے تو آپ کو کربلا سمجھ میں آئے گی. کربلا کیوں ہوئی تھی؟ کربلا میں معاملات کیوں ہوئے تھے؟ اور ایک بات، بہترین بات آپ حضرات کے گوشے گزار کروں گا. کبھی بھی جلد بازی میں کسی بھی خطیب کو سن کر آپ جذبات میں آ کر فیصلہ نہیں کر دینا، کیونکہ عوام جلد بازی میں فیصلہ کرتی. ہاں حضرت علی کے ساتھ ایسا کرے، ہاں امام حسین کے ساتھ ایسا ہوا. نہیں، جذبات میں نہیں. اپنی عقل کو حاضر رکھو. اگر علم نہیں ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل علم کی طرف متوجہ ہو جاؤ، علماء اہل سنت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ساتھ اصحاب محمد الرسول اللہ کی محبت ہے، اصحاب محمد الرسول اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت ہے، ان سے رجوع ہو جاؤ. اولیاء اکرام سے، اولیاء اکرام کے دربار سے جو وابستہ ہے ان سے رجوع ہو جاؤ. سبحان اللہ. وہ آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. حضرات گرامی وقار، تو میں اصول بتا رہا تھا کہ اس امت میں سب سے اونچا درجہ سید الرسول نبی الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ کا ہے، پھر رسول عظام کا، پھر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا، پھر صدیقین کا ہے. کس کا ہے؟ صدیقین کا ہے، سچوں کا ہے، سچوں کا، صدیقین کا، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا، یعنی اولیاء کرام کا ہے. پھر اولیاء کرام میں بھی غوث ہے. کون ہے؟ ہاں، ایسا ہی نہیں ہے، ایسے ہی ولایت نہیں مل جاتی، ایسے ہی مقامات نہیں مل جاتے. پھر غوث ہے، خطب ہے، اور ابدال، اوتاد وغیرہ مختلف درجات ہے. پھر علماء اسلام ہے، پھر علماء اسلام ہے، وہ بھی مختلف درجے والے. پھر مومن متقی ہے. کیا ہے؟ مومن متقی ہے. پھر فاسق. اور مسلمانوں میں سب سے کم درجہ گمراہ وہ بد مذہب کا ہے، جس کی بد مذہبی حد کفر کو نہیں پہنچی. نبی اس محترم ہستی کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کی
وہی نازل کی گئی ہو. عبادات و ریاضات سے کوئی نبی نہیں بن سکتا. کیا میں 40 دن چلے جاؤں گا، 80 دن چلے جاؤں گا، 6 مہینے چلے جاؤں گا، معاذ اللہ رب العالمین، تھوڑے مار کے آئے. عام فہم زبان میں گفتگو کرنا بہت پسند ہے میرے کو. تھوڑے ڈائیو مار کے آ گئے، نبوت کا اعلان کر دیا. صدیق اکبر کے دور میں بھی ہوا تھا. مسلمہ ابن کذاب نبوت کا اعلان کیا تھا معاذ اللہ رب العالمین. اور یہ عقیدہ سنو، ہمارے اور آپ کے نبی بھیجے جانے کے حساب سے، بعثیت کے حساب سے سب سے آخر ہے اور خاتم النبیین ہے. کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. نبوت کا دروازہ یہاں پر بند ہو گیا. ہاں، ولایت کا دروازہ کھلا ہے. بولو سبحان اللہ. ولایت کا دروازہ کھلا ہے، صبح قیامت تک کھلا رہے گا. اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی گمراہیت اعلیٰ درجے پر پہنچ گئی، اونچے مقام پر پہنچ گئی، گمراہیت، بے راہ روی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے، اپنے دوستوں کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت کا سامان کیا. بولو سبحان اللہ. کبھی آپ دیکھیں گے امام اعظم حضرت نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بھاگ دوڑ کو سنبھال رہے ہیں. کبھی امام جعفر صادق اس امت کی بھاگ دوڑ کو سنبھال رہے ہیں. دیکھیں نا، امام حسین جس وقت یزید کیا تھا؟ فاسق تھا، فاجر تھا. کیا تھا؟ فاسق تھا، فاجر تھا، علل اعلان گناہ کرتا تھا، علل اعلان گناہ کرتا تھا. روایتوں میں آتا ہے بندروں کو نچاتا تھا، شراب نوشی کرتا تھا، اور جبرن وہ جو ہے تخت پر آ کے بیٹھا. جبرن بعض علماء نے کہا کہ اس کی شرارتوں سے آپ کے والد گرامی کو کوئی علم نہیں تھا. کس کی؟ یزید کی شرارتوں سے آ کر کے بیٹھ گیا. القصہ مختصر. تو اس کے تعاقب کے لیے، اس کے رد بلیغ کے لیے، اس کے فتنے کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بہادر شخص، ایسے صبر و استقامت کے مدلل جواب امام حسین کی شکل میں بھیجا. بولو سبحان اللہ. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. سبحان اللہ. شاہ ہے تو حسین ہے، بادشاہ ہے تو حسین ہے، دی ہے تو حسین ہے، دی کی پناہ ہے تو حسین ہے. سر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. ہاتھ کی بڑی قیمت ہے. جس کے بولے اس کے ہاتھ میں دے دیتے، اے لو لے کے جاؤ. یہ ہاتھ کی بہت بڑی قیمت ہے. تم یہاں ہاتھ دیے، انہیں قیامت میں وہاں ہاتھ دیں گا. سوچو، اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیو، اپنا ہاتھ معین الدین چشتی کے ہاتھ میں دیو، اپنا ہاتھ شیخ اکبر کے ہاتھ میں دیو، اپنا ہاتھ محبوب الہی کے ہاتھ میں دیو، اپنا ہاتھ بندہ نواز کے ہاتھ میں دیو، اپنا ہاتھ خطب الاختاب سیدنا خواجہ حسن سرکار کے ہاتھ میں دیو. یہ بڑے متبرک لوگ ہیں. لوگ سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جاہل کو ولایت دے دیتا. ہم کسی جاہل کو دوست رکھتے ہیں؟ گالی گلوز کرنے والا، علل اعلان گناہ کرنے والا، شراب پینے والا، رقصوں کا جو ہے ڈانس کرانے والا، اس کا ان لوگوں کا ڈانس دیکھنے والا پسند کریں گے آپ؟ نہیں، ہرگز پسند نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جاہل کو دوست بناتا نہیں. اگر مقصود ہے رب کو دوست بنانا تو پہلے اسے علم سے سرفراز فرماتا ہے. بولو سبحان اللہ. پھر اپنی دوستی آفر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پھر اپنی دوستی آفر کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جاہل کو ولایت سے سرفراز نہیں فرماتا ہے. جتنے ہیں صدیق اکبر سے لے کر حضرت امام مہدی تک جتنے آئیں گے سارے کے سارے عالم ہوں گے. بولو سبحان اللہ. ہاں، کوئی اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولایت سے سرفراز نہیں فرماتا. بندہ نواز نے کئی ساری کتابیں لکھی. بندہ نواز نے، خواجہ بندہ نواز گلبرگہ والے حضرت نے بہت ساری کتابیں لکھی. صوفی جاہل نہیں ہوتے.
بغداد کی سرزمین پر آرام فرمانے والا تمہارا ہمارا پیر شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت علامہ مفتی الشاہ غوث اعظم، لوگ سمجھتے صرف پیر تھے، محدث ہے وقت کا محدث، امت کو بہترین کتاب غنیت الطالبین دیا میرا غوث، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ فلسفہ فلاسفر کون ہے؟ امام غزالی ہے، بولو سبحان اللہ، امام غزالی۔ اور آج سے تقریباً 900 سال پرانے بزرگ پڑوسی ملک میں آرام فرمانے والے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ امت کو کشف المحجوب دیے، جو راہ سلوک پہ چلنے والے ہیں، طریقت کے لوگ ہیں، ان کے لیے بڑی معتبر کتاب ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو یہ امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے برگزیدہ بندوں کو بھیجا ہے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے۔ اور ایک بات، کربلا تو آپ حضرات بہت سنیں، ایک بہترین پیغام لے کر کے جائے۔ موقع ہوتا ہے، نزاکت ہوتی ہے، موقع کے حساب سے آپ کو کام کرنا ہوتا ہے۔ ہر دور میں تلوار لے کر کے نکلوں گا ایسا نہیں ہوتا، صرف میں قلم ہی چلاؤں گا ایسا نہیں ہوتا، موقع کے حساب سے آپ کو کام کرنا ہوتا ہے۔ تو کربلا کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کے شہزادے ہیں، کربلا میں آپ رب کی مرضی سے زندہ و جاوید رہے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوتا تو آپ بھی یقیناً شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو سکتے تھے، مگر رب تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے سے نبی پاک سید عالم صاحب لولاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذریت کو آگے بڑھایا، آپ کی نسل کو آگے بڑھایا۔ بیمار مدینہ امام زین العابدین، کربلا کے بعد یزید کے دربار میں جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اہتمام حجت کیا، جیسے آپ کے بابا نے یزید کے سامنے اہتمام حجت کیا تھا۔ کیا کیا تھا اہتمام حجت میں؟ یزیدیوں کو للکار کر پکارا تھا، ابن زیاد کو کہہ کر کے پکارا تھا، اے یزیدیوں! حالانکہ آپ جانتے تھے کوفہ لا یوفا، بھروسے والے نہیں ہیں، آپ کے والد کو بھی بلا کر خطوط لکھ کر، شیعہ کہتے ہیں چاہنے والوں کو، کس کو؟ چاہنے والوں کو، شیعہ۔ ہزار خطوط لکھے امام کو، آپ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ایک طبقہ آپ کے ساتھ چلا، ایک طبقہ آپ کو روک رہا تھا، مت جائیے، آپ کے بابا کے ساتھ جو معاملات ہوئے تھے آپ کے ساتھ بھی وہ معاملات ہوں گے، اصحاب ہے اس میں بھی۔ ایک طبقہ آپ کے ساتھ چلا۔ حضرات گرامی وقار، کہنے کا مقصد یہ ہے، تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا یزیدیوں کا، اور کہا کیا تم نہیں دیکھتے یہ میرے جسم پر میرے بابا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ ہے، پٹا میرے بھائی حسن کا ہے، پٹا میرے بھائی حسن کا ہے، یہ میرے سر پر امامہ رسول ذی وقار کا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے جانے دو، میں مدینہ چلا جاؤں گا، یہ اہتمام حجت ہے، یہ ڈرنا نہیں ہے۔ دیکھیے میرے امام کا فکر، دیکھیے ان کی عقل و دانش، دیکھیے جنگ کے عظیم مارکہ کربلا میں بھی فکر، دیکھیے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے کیا فرما رہے ہیں اہتمام حجت کرتے ہوئے، مجھے مدینہ جانے دیجئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہند کی طرف جانا ہے، کیا؟ کدھر؟ ہند کی طرف جانا ہے، وہاں سے وفاؤں کی خوشبو آتی ہے، بولو سبحان اللہ، وہاں سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ تو القصہ مختصر، ان حضرات نے ایک دو نہیں سنی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بارہا جس لبے مبارک کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوما کرتے تھے، جس گلے مبارک کو حضور علیہ السلام چوما کرتے تھے، اسی گلے کو نا پکاروں نے نا انجاروں نے آپ کی گردن پر وار کیا، ایسا وار کیا آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات گرامی وقار، آپ کی شہادت کے بعد دیکھا گیا کہ آپ کے
اہل و عیال آپ کے ساتھ جتنے رفقا آئے تھے، جتنے بھی شہادت پائے، جتنے اللہ کے حکم سے زندہ جاوید رہے، کسی نے ماتم نہیں کیا، کسی نے ماتم نہیں کیا، کسی نے سینہ کو بھی نہیں کی، کسی نے بال نہیں لوچے۔ امام سجاد زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کے دربار میں اپنے بابا کے جیسا خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد جب آپ آئے تو آپ کا کارنامہ یہ تھا، ساری زندگی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم چلایا۔ اس دنیا میں سب سے پہلی باقاعدہ طور پر کھلنے والی خانخواہ قائم کرنے والے امام زین العابدین ہے، بولو سبحان اللہ۔ امام زین العابدین صوفی ہے، کیا ہے؟ صوفی۔ آج کل کے صوفے نہیں ہے، کیا ہے؟ صوفی ہے، صوفی۔ امام زین العابدین آپ نے مدرسہ قائم کیا، آپ نے مدرسہ قائم کیا، حالانکہ آپ کو لوگوں نے بھی کہا ہم آپ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کریں گے، نکلیں گے، جنگ لڑیں گے، مگر آپ نے فرمایا فکروں کو مارنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ مدرسہ قائم کیا، خانقاہ قائم کی، وہاں سے آپ نے علمی کارنامے کیے۔ آپ کے بعد آپ کی اولادیں آئیں، امام جعفر صادق، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے شاگردوں میں آپ کا اور ہمارا امام کوفے کا، آپ کا اور ہمارا امام، جس کی آپ اور ہم مقلد ہے، جس کی آپ اور ہم تقلید کرتے ہیں، امام اعظم نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو سبحان اللہ۔ پھر ان کے شاگردین میں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام محمد، امام یوسف، ان کے شاگردین میں ہوتے 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 امام بخاری ہے۔ امام بخاری بات کے ہے، کہاں بخاری لے کے آ رہے ہیں ادھر، کبھی ملو انشاءاللہ۔ بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے انہیں بخار، آتی نہیں بخاری۔ حضرات گرامی وقار، بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی ہمیں کردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہمیں علمی فکری طور پر اس امت کی بھاگ دوڑ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی وقار، یہ کربلا میں ایسا ہوا تھا، یہ ایسا ہوا تھا، یہ ایسا ہوا تھا، رونا رلانا ہمارا مقصد نہیں ہے، فکر دینا ہمارا مقصد ہے، بولو سبحان اللہ۔ فکر دینا، فکر یزید سے آگاہی دلانا ہمارا مقصد ہے، اور امت مسلمہ کے قلوب میں امام علی مقام کی فکر کو اجاگر کرنا ہمارا مقصد ہے، بولو سبحان اللہ۔ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو پیش ہونا ہے، کن امور پر پرکھا جائے گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی جان کے ذریعے سے، کبھی آل اولاد کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ آزمایا جائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کبھی شکوہ نہ کرنا، کبھی گلہ نہ کرنا۔ علی اصغر 6 مہینے کے شہزادے ہیں، امام کے علی اصغر، اہتمام حجت کے لیے آپ اٹھائیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 مہینے کے شہزادے ہیں، 6 مہینے کے شہزادے۔ ظالموں نے، جابروں نے ظلماً آپ کو بھی شہید کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ نے قربانی پیش کی۔ علی اکبر، ہم شبیہ مصطفیٰ، بولو سبحان اللہ، ہم شبیہ مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ کری اللہ جوان ہے امام کا، اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا، اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات گرامی وقار، آن و محمد قربان ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی ساری قربانیاں امام نے کس لیے دی؟ اسلام کو، اسلام کی بقا کے لیے دی، شریعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بقا کے لیے دی۔ آج ہم عام طور پر بیٹھ کر اگر شریعت مطہرہ کا، شریعت اسلامی کا اگر ہم پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے، اسلام کے قوانین کو آپ اور ہم نہیں مانیں گے، تو امام علی مقام نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ یاد کرو حسینیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں سے ہم سب کو، آپ کی قربانی سے، آپ کے صبر، آپ کی استقامت علی الدین سے فیض عطا فرمائے، بولو سبحان اللہ۔ کام کرو حضرات گرامی وقار، بولنے کا مقصد یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
اور اہل بیت اطہار کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام، بہت بڑا مقام۔ حضور علیہ السلام جلوہ افروز ہے، چادر اوڑھ کر ہے حضور علیہ السلام۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اس واقعے کے بعد میں اپنی تقریر کو سمیٹوں گا۔ چادر اوڑھے ہوئے، چادر میں کچھ ہے، چادر میں اوڑھے ہوئے، چادر حضرت فاطمہ زہرا چادر میں ہے، علی مرتضیٰ چادر میں ہے، امام حسن چادر میں ہے، امام حسین چادر میں ہے، پنجتن ہے۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ نے اشارہ دیا کہ میں بھی آؤں، ام سلمہ نے اشارہ کیا کہ میں بھی آؤں، تو حضور علیہ السلام نے اشارے سے فرمایا، آلریڈی جسے کہتے ہیں نا، آپ داخل اہل بیت پہلے سے ہی اہل بیت میں ہیں، اب روافظ کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے، نام نہاد شیعہ، روافظ کی طرف سے کیا بولا جاتا؟ پنجتن بولتے کہ ایک چورن بیچے لوگا، سب سے پرانا فرقہ ہے رافضیوں کا فرقہ، سب سے پرانا ہے۔ جتنا مقدس مذہب اسلام ہے، جتنی عمر مذہب اسلام کی پرانی عمر ہے، جتنی عمر مذہب اسلام کی ہے، اتنی پرانی قدیم عمر اہل سنت کی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم اہل بیت کی محبت کی آڑ میں اصحاب محمد الرسول اللہ سے بغاوت نہیں کریں گے، اصحاب محمد الرسول اللہ کی محبت کی آڑ میں ہم اہل بیت پاک کی گستاخیاں نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی وقار، اہل سنت راہ اعتدال والی ہے، معتدل جماعت ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہم جہاں پر اصحاب محمد الرسول اللہ کے لیے جان لینا بھی جانتے ہیں اور جان کے نذرانے پیش کرنا بھی جانتے ہیں، وہی اہل بیت پاک کے لیے ہم یزیدیوں سے بھیڑنا بھی جانتے ہیں، یزیدیوں کی جان لینا بھی جانتے ہیں، اور امام کی محبت میں جان دینا بھی جانتے ہیں۔ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرات گرامی وقار، شہادت کے واقعات آپ سنتے ہیں، سنتے سنتے بڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور قربان جائے آپ کے اور ہمارے مقدر پر، آپ کی اور ہماری ماں کی مولا تبارک و تعالی عمر دراز کرے، والد گرامی کی بھی عمر دراز کرے۔ اللہ اکبر حمدن کثیرا۔ بچپن سے ہی یہ والدین نے ہمیں عشق رسول کے جان کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت بھی سکھائی ہے، اصحاب محمد الرسول اللہ کی بھی محبت سکھائی ہے۔ حضرات گرامی وقار، بولنے کا مقصد یہ، ہم دیکھیے بھائی کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ گستاخی کرنے والا گستاخیاں یوٹیوب پہ کر رہا، انسٹاگرام پہ کر رہا، کروڑوں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ جب ہم دفاع کرتے ہیں، پلٹوار نہیں، دفاع کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہو جا رہی، نہیں بولنا تھا، ان کو نہیں بولنا تھا، ان کو نہیں بولنا تھا، ان کو نہیں بولنا تھا۔ کیا پیا میاں؟ کوسا پانی پیا؟ کون سے کنویں کا پانی پیا جو اتنا ٹھنڈا ہو گیا؟ تو کربلا میں بھی دو ہی لوگ تھے، بازو والے بیچ والے نہیں تھے، ایک ہے یزیدی، ایک ہے حسینی۔ بولو 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 سبحان اللہ۔ امام علی مقام نے شہادت سے قبل، بولو یہ فکر لے کر جاؤ، ان اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے مولا تبارک و تعالیٰ۔ اور بیچ والے، تم بیچ میں جاؤ گے، ایک ہے جنت، ایک ہے جہنم، ایک ہے سچا، ایک ہے جھوٹا، ایک ہے مرد، ایک ہے عورت۔ بیچ والا کون ہوتا آپ حضرات جانتے، مخنث۔ حضرات گرامی وقار، بولنے کا مقصد یہ محبت بول رہی، محبت۔ امام نے چراغ گل کرنے سے پہلے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ بیعت موت کی بیعت ہے، یوم عاشوراء سے قبل، جس کو جانا ہے جاؤ، اللہ اکبر حمدن کثیرا، جس کو جانا ہے جاؤ۔ سارے بیٹھے ہوئے ہیں،
لکھنے والوں نے لکھا یہ شبہ ظاہر ہوا کہ لوگ اجالا ہونے کے باعث نہیں نکل رہے خیمے سے. جو آپ کے مرید ہے, یہ مریداں ہوتے پیر کو جو ہے چھوڑ کے بھاگنے والے مریداں نہیں ہوتے. آج کل بھی مریداں ہیں پیر کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, پیر بھی چھوڑ کے بھاگ رہا. یہ مریداں نہیں ہوتے, یہ مرید ہے, یہ پیر ہے اور یہ مرید ہے. پیر نے اعلان کیا, بولو سبحان اللہ. پیر سے مراد امام حسین ہے. پیر نے اعلان کیا جو جانا چاہتا ہے جائے. کوئی تھس کا مس نہیں ہوا. پھر آپ نے چراغ کو گل کر دیا, کہا اب اندھیرا ہے, جو جانا چاہتا ہے جائے. کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیوں چلے گئے. جیسے چراغ گل ہوا, سارے کے سارے سچے مرید بیٹھے ہوئے ہیں. اے امام, ہم نے آپ کی ہاتھ پر موت کی بیعت فرمائی ہے, ہم آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے. کبھی بھی اسلام, آج دیکھو ہندوستان کا ماحول کتنا خراب ماحول ہے. چاروں طرف یزیدی ہے. یزیدی بولتے وہی 1400 سال والے سمجھیں گے. یزیدی ہے. فکر یزید کو لے کر کے ہے. امت مسلمہ کی بھاگ دوڑ کو سنبھالنا ہوگا نوجوانوں. اپنی یہاں سے فکر جو امام زین العابدین نے کربلا کے بعد فکر دی, خانقاہ کو قائم کیا, مدرسے کو قائم کیا, وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا. اگر امام اپنے گھر میں بیٹھ جاتے, قلم اپنے ساتھ لے کے نہ چلتے, فکر حسین کو آگے نہ بڑھاتے, تو آج یقین جانو ممبروں پر بندر ناچ رہے ہوتے, شراب علل اعلان ہوتی, بہت سارے معاملات ہوتے. حضرات گرامی وقار, یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا اور اہل بیت پاک کا احسان ہے. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. تو میں بتا رہا تھا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے اہل بیت کی مصداق کہلانے والی آپ کی ازواج مطہرات ہے. کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی بیویاں ہیں. اس کے بعد اہل بیت ہے. راوزیاں کیا چورن بیچے, اہل بیت بولتے ہیں صرف 5 تن یاد آ رہے ہیں ہمارے. نہیں, اہل بیت سے مراد سب سے پہلی آپ کی ازواج مطہرات ہے, پھر اس کے بعد اہل بیت ہے. گھر والی ہے تو گھر والے ہیں. ان کا ذہن ہے حضرت خدیجہ, پھر آخری میں اماں عائشہ آ رہی نا, اماں عائشہ سے بھی بغض ہے. تو حضرات گرامی وقار, یہ لوگ گستاخیاں, بے ادبیاں. اچھا بتائیے شان کیا ہے, شان کیسے بیان ہوتی؟ اب 2 جملے بولوں گا, ان کا ایک قول نقل کروں گا اور اہل محبت کا قول نقل کروں گا. ان کا قول کیا ہے؟ ایک مرثیہ میں نے سنا, پر محمد کے نواسے کو کفن تک نہ ملا. یہ تعریف ہے, یہ تعریف ہے, یہ تعریف ہے. آپ تعریف اگر سننا ہے تو اہل بیت اطہار کی محبت اپنے سینوں میں اجاگر کر لو. بریلی کا مجدد امام احمد رضا کا برادر حدیث مولانا حسن رضا کا ارشاد فرماتے, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. باغ جنت کے ہے بغیرے مدح خانے اہل بیت, تم کو مشدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت, کس زبان سے ہو پیا عز و شان اہل بیت. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی یوم عاشورہ کی برکتوں سے نوازے. بولو سبحان اللہ. رکھے پھکے سکے نہیں ہیں ہم, خوش اور تر ہے. ذکر سننے والے ہیں, ذکر کرنے والے ہیں. مٹتے گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے عادات تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یا رسول اللہ, آپ کے اصحاب کا چرچا مٹنے نہیں دیں گے, آپ کی اہل بیت پاک کا چرچا مٹنے نہیں دیں گے. بروز محشر تک ڈالیں گے پیغام کربلا کی دھوم, مثل فارس نجد کے خلعے گراتے جائیں گے. کی زبان سے گو پیا
عز و شان گل بیت، ارے مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت، بولو مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت۔ دیکھیے جبرائیل ہے نور کے، بولو سبحان اللہ۔ یہاں پر ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہے اہل طریقت میں سے، یہ سمجھیں گے یہاں جبرائیل ہے نور کے، کیا ہے؟ جبرائیل ہے نور کے۔ نور کو کھانا پینا آنا جانا اجازت اس کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اللہ کے طرف سے بھیجے گئے بندے ہوتے ہیں، نور کے، جبرائیل نور کے، سید الملائکہ، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر مقام اہل بیت سنو، بولو سبحان اللہ، مرتبہ اہل بیت سنو سبحان اللہ۔ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل جاتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل جاتے نہیں، دیکھو کڑی دیکھو، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، بولو قدر والے جانتے گئے قدر و شان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، امام حسن امام حسین کی آمد ہوتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو خطبہ روک کر اٹھایا۔ بخاری پڑھنے والوں بخاری میں یہ بھی ہے، مسلم پڑھنے والوں مسلم میں یہ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام ایک جب عام بندہ عبادت میں ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے تو خدا کے قرب میں ہوتا ہے، یہ مصطفیٰ کی نماز ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ نماز لانے والے مصطفیٰ کی نماز ہے، خیام میں ہے مصطفیٰ جان رحمت اور رب کے قرب میں ہے، بولو سبحان اللہ۔ سجدے میں ہے مصطفیٰ جان رحمت، رب کے قرب میں ہے مصطفیٰ جان رحمت۔ امام علی مقام پشت پر بیٹھے ہوئے ہے، بولو سبحان اللہ، پشت پر بیٹھے ہوئے ہے، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی، حسین پیٹھ پر ہے، سبحان ربی الاعلی، حسین ابھی پیٹھ پر ہے، سبحان ربی الاعلی، ابھی حسین پیٹھ پر ہے، سبحان ربی الاعلی، حسین پیٹھ پر ہے، مقام قرب میں ہے مصطفیٰ، اتنا عظیم ہے حسین، اتنا قیمتی ہے حسین۔ حسین امام حسین کا تذکرہ وہاں پر بھی چل رہا ہے، اتنا قیمتی ہے حسین، کہیں میں اٹھ جاؤں سجدے سے میرا نواسہ گر جائے زمین پر، اللہ اکبر، یہ گوارا نہیں حضور علیہ السلام کو۔ ایک مرتبہ فرمایا حضور علیہ السلام نے، یہ میرے بیٹے ہیں، ایک مرتبہ فرمایا، مختلف روایتیں ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ایسی برگزیدہ شخصیتوں کا لحاظ پاس و لحاظ نہیں رکھا یزیدیوں نے، اور آپ کو شہید کر دیا، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات گرامی وقار، وقت اختصار کی طرف ہے، میں اپنی بات کو لپیٹوں، اور کربلا آپ کو ایک پیغام دیتا ہے کہ اپنی قوم کو پڑھاؤ لکھاؤ، تعلیمی طور پر آج جو معاملات ہو رہے ہیں، المختصر، میں بات طویل نہیں کرتا، جو معاملات SIR کے لے لو آپ، ناموں میں گڑبڑی، آدھار کارڈ میں نام محمد ہے، MOHD ہے، ووٹر آئی ڈی میں MUHA MMED ہے، MUHA MMAD ہے، کئی جگہ والد کے نام کے ساتھ والدہ کا نام جوڑ دیے۔ ایک آدھار کارڈ میں یہ بھی سنا گیا کہ جو ہے مؤنث کو مذکر کر دیے، مذکر کو مؤنث کر دیے۔ حضرت 18 سال کے بھی ہو گئے، ان کو معلوم نہیں ان کا نام نسرین سلطانہ ہے، فاطمہ بیگم۔ یہ قوم کا المیہ ہو گیا حضرات گرامی وقار۔ تو اپنی مقصد یہ ہے بولنے کا، اپنی قوم کو پڑھاؤ، اپنی قوم کو پڑھاؤ۔
کفار و مشرقین قیامت کی چال چل گئے، 100 سال آگے کی پلاننگ ہے ان کی۔ لوگ کہتے ہیں یہ مسجد و منبر سے عظمت بیان ہونی چاہیے، یہ سیاست کی باتیں کہاں ہیں؟ حضرات گرامی وقار، حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد سیاسی طور پر، روحانی طور پر، علمی طور پر امت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والا ابو بکر صدیق ہے، بولو سبحان اللہ۔ سیاست کے فیصلے بھی مسجد کے منبر سے ہوا کرتے ہیں اور علمی فیصلے بھی مسجد کے منبر سے ہوا کرتے ہیں۔ آج امت کا المیہ یہ ہو گیا کہ طلاق کے مسئلے مسائل لے لو، خلا کے مسئلے مسائل لے لو، قاضی حل کرنا تھا، مگر آج سب انسپیکٹر، CI پولیس کے محکمے آج جو ہے نا امت مسلمہ کے مسئلے حل کر لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کتنے ایسے پولیس اسٹیشن ہیں جہاں پر کالے برقعے پہننے والی عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، دیکھو جا کر کے دیکھو۔ حضرات گرامی وقار، تو میں بتانا یہ چاہتا ہے کہ کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا ہپ ہپ معاملہ نہیں ہے۔ قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، سچ بات کہہ دو اگرچہ کڑوی معلوم ہو، سچ بات کہہ دو۔ حضرات گرامی وقار، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اور ہمارے صوفیہ کا ایک اعلان ہے، ہمارے صوفیہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، صوفی قریب ہو، صوفیوں کے قریب ہو، بارگاہوں کے قریب ہو۔ بارگاہوں میں ہونے والے بدعتوں کو نکو دیکھو، سامنے جو ناڑا بن لے رہے ہیں، خفلا بن لے رہے ہیں، ناچ لے رہے ہیں، گا لے رہے ہیں، ڈھول تماشے کر رہے ہیں، اس کو نکو دیکھو۔ صاحب قبر کی تعلیمات الگ ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ اللہ والے ہیں، اللہ سے ملا دیتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ امیر خسرو کو نظام الدین محبوب الہی نے رب سے ملا دیا، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ یہ اللہ والے ہیں۔ رکھے پھکے سکے ہمیشہ منہ جلا لے کے قبض ہے، جیسا 3 دن سے اجابت نہیں آئی، پیٹ صاف نہیں ہے، ایسی صورت بنا لے کہ اللہ والوں کو گئے تو ملتا نہیں ملتا۔ پاک اور شفاف ہو کے جانا پڑتا اللہ والوں کے پاس، دل پاک اور شفاف ہونا پڑتا۔ حالانکہ اس امت کا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ، مگر اہل بیت پاک کی بارگاہ میں گئے، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی وقار، کہنے کا مقصد یہ ہے، وقت آخر ہے، کہ اپنی قوم کے بچوں کو پڑھاؤ، تعلیمی میدان میں اور معاشی میدان میں۔ اولا، ریپیڈو، سویگی، زومیٹو، یہ بات کی بات ہے۔ IT انجینئر، IAS، IPS بناؤ۔ ایسا نہیں ہے مسلمانوں میں سب یہی ہے، بول رہے ہیں دیکھو کفار و مشرکین، معبودان باطل کے ماننے والے، جن کو خدا کے بارے میں تصور ہی نہیں ہے ان کا مالک کون ہے، کدھر ہے، کیسا ہے، کیا ہے۔ ہم ایک خدا کے ماننے والے، محمد الرسول اللہ کے ماننے والے، بہترین نبی کی امت میں، معزز نبی کی امت میں پیدا ہونے کے باوجود آپ اور ہم علم سے ناآشنا ہے۔ صفا جو چبوترا تھا مدینے میں، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، وہ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ تھا، بولو سبحان اللہ۔ اسلام کا سب سے پہلی خانقاہ تھی، وہاں پر پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مریدوں کو تعلیم دے رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ آج لوگ سمجھیں گے پیری مریدی بولے تو جو ہے نا ناچ لینا، گا لینا، ایسی چیز سمجھیں گے، نہیں 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 نہیں، ہمارے معاملات اور ہے۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے، کبھی ملو انشاءاللہ الرحمن۔ روحانیت کیا ہوتی، صوفیت کیا ہوتی، اولیاء کا فیضان کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ بتائیں گے۔ المختصر حضرات گرامی وقار محترم، تمام معزز ووٹر حضرات کی خدمت میں یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ SIR کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں BLO آپ کے گھروں پر آ کر ووٹر کو ایک فارم فراہم کریں گے، جسے مکمل طور پر فل کر کے واپس جمع کرانا ضروری ہے۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ موصل ہونے والے فارم کی ایک فوٹو کاپی زیروکس حاصل کر لیں۔ 2 سیٹس رکھ لو، ہر چیز کا 2 سیٹس رکھو، فوٹوز بھی رکھو، 2 سیٹس رکھو۔ اور جو بندہ فارم بھر رہا، دیکھو کیا ہوتا معلوم، اگر انا آ گئے تو ان کو میر عبد الواحد بلگرامی لکھنے نہیں آتا انا کو۔ اب میں اگر آپ کو بول رہا ہوں وینکٹیش ورالو چنا سوامی متا سوامی بلکہ لکھو، بولو آپ تو لکھ سکتے ہیں آپ پوری اسپیلنگز نہیں، تو اسپیلنگز کو مد نظر رکھو، کیا لکھ رہے ہیں، کیا بھر رہے ہیں، اس کے 2 کاپی رکھو اور جمع کراؤ۔ بہت اہم فریضہ ہے، باجنے بہت حضرات سو رہے ہیں بھی گھروں میں۔ جب کفار و مشرکین معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی ہرزہ سرائیوں سے اور ان کی یہ جو
کوششیں ہیں اسلام کو لے کر اور مسلمانوں کے رکل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پلٹ دے۔ حضرات گرامی وقار، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے گھر میں پورے معاملات احتیاط سے درج کرے، پھر اصل فارم کو درست انداز میں فل کر کر BLO کے حوالے کرے، اور جہاں جہاں سنٹرز ہے وہاں پر جائے، اپنے کاموں سے تھوڑا سا ایک دن فراغت حاصل کر لے اور اس کو فیل کرے۔ دیکھیے میں یہ بات کہہ کے ڈرانا نہیں چاہتا، یہ ایک عمل ہے، اس کے بعد ہو سکتا NRC نیشنل رجسٹریشن سینٹر، NRC سرٹیفکیٹ، CAA سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، یہ معاملات آئیں گے تو حضرات گرامی وقار آپ کو باڑھ آنے سے پہلے کٹا بن لینا۔ عقل مندی اسی کو بولتے، وہ کیا ہوتا کہ دیکھ لیتے ہمارے صدر صاحب ہے، ہمارے وہ صاحب ہے، کوسے بھی صاحب نہیں دیکھتے، آپ کو اپنے معاملات دیکھنا پڑتا۔ المختصر حضرات گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مالک مولا میں نے جو کہا ہے کہنے میں سننے میں بتقاضۂ بشریت سبقت لسانی کے تحت میرے مولا مجھ سے کوئی خلاف شرع جملہ نکلا ہو یا بے ادبی کا مرتکب بنا ہو، مالک مولا میں تمام ماضی کے گناہوں سے صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں سے توبہ و رجوع بجا لاتا ہوں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو، ہم سب کے تمام خطاؤں کو، لغزشوں کو تو معاف فرما۔ آج کی اس مقدس محفل کو، آج کی اس مقدس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک پروردگار عالم، ہم نے یہاں پر جو کچھ بھی پڑھا ہے، جتنے حضرات نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی چند مخصوص آیتوں کی تلاوت کی ہے، ہم سب کی طرف سے ہم سب کے آقا و مولا، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، مدنی دلہا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی مقدس روح مبارک کو نذر کر دے مولا، قبول و منظور فرما۔ آپ کے صدقہ و طفیل، آپ کے وسیلے سے تمام نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، مفسرین، اولیاء کاملین، خصوصاً میرے مولا 72 کربلا میں جتنے بھی شہداء نے میرے مولا تیری رضا کے لیے اپنی جانوں کو پیش کیا ہے، میرے مولا تمام کی روحوں کو میرے مولا اس فاتحہ کا اجر و ایصال ثواب نذر کر دے مولا، قبول و منظور فرما۔ ان تمام شہداؤں کا، خصوصاً میرے مولا سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے میرے مولا ہم سب کو صبر و استقامت و استقلال عطا فرما، مذہب اسلام پر استقامت عطا فرما، اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرما۔ مالک و مولا ان تمام شہداؤں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہم سب کو مالا فعال فرما۔ مالک و مولا بیمار مدینہ کے توسط سے میرے مولا وسیلے سے پاک پروردگار عالم اے شفا دینے والے مالک و مولا، تمام مسلمانوں کو جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے مولا جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آج کی دن کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرما میرے مولا۔ یوم عاشوراء کے وسیلے سے میرے مولا